بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئز نالج میں خوش آمدید۔ سوال ہے وہ کون سا دن ہے جو روز قیامت دلہن کی طرح تیار ہوگا؟ جواب ہے یوم الجمعہ، یعنی جمعے کا دن قیامت کے دن دلہن کی طرح آئے گا، کیونکہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جمعے کا دن ہے، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کون زندہ ہوگا؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ پرانی نظر بد کی کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ جواب ہے پرانی نظر بد کی نشانیوں میں بے وجہ پریشانی، اچانک بیماری، نیند کا خراب ہونا اور بے سکونی شامل ہیں۔ سوال ہے نظر بد سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی دعا بتائی؟ جواب ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ محبوب تھی؟ جواب ہے نماز تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں؟ جواب ہے صبر ایسی عبادت ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بے حساب رکھا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 10۔ سوال ہے وہ کون سی رسم ہے جسے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے؟ جواب ہے جہیز کی رسم اور اسراف پر مبنی رسومات کو اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ سوال ہے کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھونے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب حدیث میں آیا ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ نہ دھونا فقرہ و فاقہ کا سبب بنتا ہے۔ سوال ہے کس سورت کی تلاوت دجال کے فتنے سے بچائے گی؟ جواب ہے سورۃ الکہف کی تلاوت دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ سوال ہے کس سورت کی تلاوت کرنے سے بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب ہے سورۃ الفاتحہ کو شفا کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ سوال ہے کس سورت کی تلاوت کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب ہے سورۃ الرعد میں فرمایا گیا خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ سوال ہے وہ کون سا پرندہ ہے جو اذان کی آواز سن کر خاموش ہو جاتا ہے؟ جواب ہے مرغ اذان کی آواز سن کر خاموش ہو جاتا ہے اور ذکر کرتا ہے۔ بعض جگہوں پر کوے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ سوال ہے قیامت کے کتنے سال پہلے سورج مغرب سے نکلے گا؟ جواب ہے قیامت سے پہلے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے کتنے سال پہلے یہ واقعہ ہوگا اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب وہ وہاں سے طلوع ہوگا تو تمام لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ایمان لانا کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ ایسے اسلامک سوالات اور جوابات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ملک کون سا ہے؟ جواب موجودہ اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب اور کویت زکوٰۃ میں نمایاں ہیں۔ حالیہ رپورٹس۔ سوال ہے قیامت سے کتنے سال پہلے سب مسلمان مر جائیں گے؟ جواب قیامت سے کچھ عرصہ پہلے اللہ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس سے تمام مسلمان مفاد پا جائیں گے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا ملک کون سا ہے؟ جواب حالیہ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ اور ترکی خیرات میں سرفہرست ہیں۔ عالمی رپورٹ۔ سوال ہے پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس جگہ داخل نہیں ہوگا؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر روتا ہے؟
جواب: کتا شیطان کو دیکھ کر روتا ہے۔ سوال: خواب میں پانی کا بہاؤ دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ جواب: پانی کا بہاؤ خواب میں دیکھنا خوشحالی، رزق اور امن کی علامت ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ دنیا میں کب سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور دعا قبول کرتے ہیں۔ سوال: وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے سب سے زیادہ قرآن کریم کے نسخے لکھوائے؟ جواب: سلطان عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے خلافت کے دوران سب سے زیادہ قرآن مجید کے نسخے لکھوائے اور مختلف علاقوں میں بھیجے۔ سوال: وہ کون سا خواب ہے جو آنے پر بہت جلد دولت ملنے کی علامت ہوتا ہے؟ جواب: خواب میں سونا یا چاندی دیکھنا دولت ملنے کی علامت ہے۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور پوچھیے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جلد سے جلد جواب دیں۔ سوال: نماز میں خشوع و خضوع بڑھانے کے لیے کون سی سورت زیادہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ اور سورۃ المزمل کی تلاوت نماز میں خشوع و خضوع بڑھاتی ہے۔ سوال: بیت الخلاء میں کون سا عمل کرنے سے جنات انسان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں؟ جواب: بغیر دعا پڑھے بیت الخلاء جانا جنات کے حملے کا سبب بن سکتا ہے۔ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سوال: کون سی نماز منافقین کو سب سے زیادہ بھاری لگتی ہے؟ جواب: فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے برکت والا دن کون سا ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن جمعے کا دن ہوگا جو سب سے زیادہ برکت والا ہے۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جو دعا بھی ہے اور نصیحت بھی؟ جواب: سورۃ الفاتحہ دعا بھی ہے اور نصیحت بھی۔ سوال: جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں کس وجہ سے جائیں گی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں اپنی زبان کی تیزی اور شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ سوال: کیا جنت میں کوئی مرد بغیر نکاح کے رہے گا؟ جواب: جنت میں کوئی مرد بغیر نکاح کے نہیں رہے گا۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے جنت کے دروازے بند رہیں گے؟ جواب: والدین کی نافرمانی کرنے والے کے لیے جنت کے دروازے بند رہیں گے۔ سوال ہے کہ قبر میں دفن ہونے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ کس نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ جواب: جی ہاں، مردے کے لیے دعا کرنے والے کی دعا اس تک پہنچتی ہے اور اسے سکون ملتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا نیک عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے نفع بخش ہوتا ہے؟ جواب: صدقہ جاریہ، نیک اولاد اور علم نافع مرنے کے بعد بھی نفع بخش ہوتے ہیں۔ سوال ہے کس چیز کی محبت نے انسان کو آخرت سے غافل کر دیا ہے؟ جواب: دنیا کی محبت نے انسان کو آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ سورۃ التکاثر۔ سوال: دجال زمین میں کتنے سال تک فساد برپا کرے گا؟ جواب: دجال زمین میں 40 دن تک فساد برپا کرے گا جس میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ سوال ہے جنت کی حور کس شہید صحابی کے انتظار میں ہے؟ جواب: حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے لیے جنت کی حوریں انتظار میں ہیں۔ سوال ہے کون سے سورت کی تلاوت دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے؟ جواب: سورۃ الکہف کی تلاوت دجال کے فتنے سے حفاظت کرتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس کو چھوڑنے سے ایمان پر خطرہ ہوتا ہے؟ جواب: نماز فجر کو چھوڑنے سے ایمان پر خطرہ ہوتا ہے۔ سوال ہے کس عمل سے قبر میں سانپ پیدا ہو جاتا ہے؟ جواب: نماز نہ پڑھنے سے قبر میں سانپ پیدا ہوتا ہے جو عذاب دیتا ہے۔
سوال ہے حضرت مریم رضی تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے کون سی موت زانہ نعمت عطا کی؟ جواب ہے حضرت مریم رضی تعالیٰ عنہا کو بغیر شوہر کے بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کیا گیا، سورۃ آل عمران۔ سوال ہے غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے کون زخمی ہوئے؟ جواب ہے حضرت طلحہ بن عبید رضی تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے زخمی ہوئے۔ تو یہ تھے آج کے اسلامک سوال جواب۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔